ہم اکثر اپنے وقت کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ضائع کر دیتے ہیں، جیسے ریلز دیکھنا۔ میں بھی ایسا کرتی تھی، لیکن ایک دن جب میں نے دیکھا کہ لوگ اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے کاموں کو بڑے خوابوں میں بدل رہے ہیں تو مجھے احساس ہوا کہ یہ سب میں بھی کر سکتی ہوں اور شاید ان سے بہتر کر سکتی ہوں۔ میرے پاس تعلیم ہے، ہنر ہے اور سب سے بڑھ کر ایک جذبہ ہے جو مجھے آگے بڑھنے سے روکتا نہیں، بس ضرورت تھی تو ہمت کرنے کی۔ میں چراغوں کی لو بھی ہوں، روشنی کا حوالہ بھی، میں ہنر ہوں، میں خواب ہوں، میں حقیقت کا راستہ بھی۔ جب زندگی کی ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پر آتی ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری ماں نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا۔ آج جب میں اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہوتی ہوں تو مجھے ہر لمحہ اپنی ماں یاد آتی ہے، کیسے وہ بھی دن رات ہمارے لیے محنت کرتی تھیں، بغیر کسی شکایت کے، بغیر کسی وقفے کے۔ ہم اکثر ان کی محنت کو سمجھ نہیں پاتے تھے، لیکن آج جب میں خود اس جگہ پر ہوں تو ان کی قربانیوں کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ ماں کا کردار اس دنیا میں سب سے عظیم ہے اور آج میں خود کو اپنی ماں کے قریب محسوس کرتی ہوں۔ ماں کے قدموں تلے جو جنت ہے، اس کی قیمت آج ہم سمجھ آئی۔ جو سکون ان کی آغوش میں تھا وہ کسی اور جگہ نہ مل پائی۔ میری ماں نے نہ صرف ہمارے گھر کو سنبھالا بلکہ ہمیں بھی سنوارا۔ اب میں خود ایک ہاؤس وائف ہوں، اپنے بچوں کی ماں ہوں اور جب ان کے لیے کچھ کرتی ہوں تو مجھے وہی سکون محسوس ہوتا ہے جو میری ماں کو ہوتا ہوگا۔ ماں بننا آسان نہیں، لیکن یہ دنیا کا سب سے خوبصورت احساس ہے اور ہر ہاؤس وائف جو یہ کردار نبھاتی ہے وہ دراصل ماں کے کردار کو آگے بڑھاتی ہے۔ ماں کا مقام تو سب سے جدا ہے، وہ محبت کا سب سے بڑا خدا ہے، زندگی کی ساری خوشبو اس سے، ماں ہر درد کا واحد دوا ہے۔ کیا آپ نے ایک کبھی ہاؤس وائف کا دن تصور کیا ہے؟ وہ دن جو صبح سے سب سے پہلے شروع ہوتا ہے اور رات کے آخری پہر تک جاری رہتا ہے۔ ہر کام کی تفصیل میں، ہر لمحے کی گہرائی میں ایک ہی سوچ کا فرمان ہوتی ہے، میرا گھر، میری فیملی۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ وہ اپنے بچوں کو اٹھاتی ہے، ان کے کپڑے تیار کرتی ہے، ان کا ناشتہ بناتی ہے، اسکول کے لیے روانہ کرنے تک وہ خود کو کہیں بھول چکی ہوتی ہے۔ اس کے بعد گھر کے کاموں میں ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جھاڑو، پونچھا، صفائی، برتن دھونا، کھانے کے لیے سبزیاں کاٹنا، کپڑے دھونا اور انہیں ترتیب سے تہہ کر کے رکھنا۔ لیکن یہ سب کرتے ہوئے وہ خود کو بھول جاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ عورت جو پورے گھر کا خیال رکھتی ہے، اس کا اپنا خیال کون رکھتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں تم گھر میں کرتی ہی کیا ہو، لیکن کیا کوئی یہ سوچتا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے کام جو کسی کے لیے اہم نہیں لگتے، در حقیقت پورے گھر کی خوشحالی کا راز ہیں؟ یہی سوال، کیا ایک ہاؤس وائف کو خود کا خیال رکھنا چاہیے؟ جواب بہت سادہ اور یہی ہے کہ ہاں، کیوں نہیں؟ کیونکہ ایک ہاؤس وائف صرف گھر کا حصہ نہیں، وہ پورے گھر کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر وہ اپنے صحت کو نظر انداز کرے گی تو ایک دن نہ صرف اس کی توانائی ختم ہو جائے گی بلکہ اس کا اثر پورے گھر پر پڑے گا۔ اپنی صحت کا خیال رکھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آپ جب کچھ اپنے خاندان کے لیے کرتی ہیں، اس کا تسلسل اسی وقت ممکن ہے جب آپ خود صحت مند ہوں۔ روزمرہ کے کاموں میں خود کو اس حد تک نہ تھکائیں کہ آپ بیمار پڑ جائیں۔ صحت مند خوراک لینا ضروری ہے۔ اکثر خواتین بچوں کے لیے ناشتہ کا بندوبست کرتی ہیں لیکن خود کچھ کھانا چھوڑ دیتی ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کا ناشتہ آپ کے دن کی بنیاد ہے۔ میں ایک پڑھی لکھی عورت ہوں اور چاہے میں گھر کا کام کروں، چاہے بچوں کا خیال رکھوں، لیکن میں یہ نہیں چاہتی کہ میری زندگی صرف اسی تک محدود رہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں کچھ اور بھی کروں، کچھ حاصل کروں۔ میں فارغ نہیں بیٹھنا چاہتی۔
بلکہ میں خود کو ثابت کرنا چاہتی ہوں اور یہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ میں بھی کچھ کر سکتی ہوں، میں بھی اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتی ہوں۔ خواتین کو کبھی بھی اپنی قدر و قیمت کم نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کا کردار اور آپ کی محنت کسی بھی کامیاب کاروبار یا پیشے سے کم نہیں۔ آپ کی خدمات، آپ کی محنت اور آپ کی لگن ہی گھر کی اصل طاقت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا حق بھی ہے کہ آپ اپنی زندگی کے لیے کچھ کریں، اپنے خوابوں کو پورا کریں اور خود کو کبھی نہ بھولیں۔ تو اگلی بار جب آپ کسی کے منفی کمنٹس کا سامنا کریں تو یاد رکھیں، محنت اور لگن کبھی ضائع نہیں جاتی۔ آپ کے خواب کا راستہ آپ کی محنت سے ہی روشن ہوتا ہے۔ گھر کی دیواروں میں محبت کا اجالا ہو، ماں کی دعاؤں سے ہر کونا روشن نیلا ہو، باپ کے پسینے کی خوشبو ہوا میں بسی ہو، بچپن کے کھیل کھلونے کی باتیں ہنسی ہوں، بچوں کے قدم چھت پہ رنگ بھر دیتے ہیں، ہر صبح کے ساتھ نئے خواب کر دیتے ہیں، شوہر اور بیوی کا ایک ساتھ ایک مثال بنے، ساتھ نبھانا ہر مشکل میں کمال بنے۔ یہاں ہر لفظ میں دعاؤں کا رنگ ہوتا ہے، ہر دل میں بس اپنوں کا ڈھنگ ہوتا ہے۔ اس گھر کے کونے کونے میں خوشی رقص کرے، زندگی کا ہر موڑ ساتھ ساتھ باتیں۔ گھر وہ جہاں محبت کا احساس رہے، ماں باپ بچے سب کے دل پاس رہیں، یہ چھوٹا سا جہاں خدا کا انعام ہے، ہر لمحہ اس میں ایک نئی صبح کا سلام ہے۔ گاجر کے حلوے کی بات الگ ہے، سردیوں کی راتوں کی بات الگ ہے، خشک میوہ جب مل جائے ساتھ اس کے، ذائقے کی برسات کی بات الگ ہے، دیگچی میں خوشبو جب اٹھنے لگے، چمچ کی وہ حرکت کی بات الگ ہے، دیسی گھی میں لذت بھر جائے، مٹھاس کی سوغات کی بات الگ ہے، چمکتے بادام پستہ کا سنگھار، سانجھے سجنے کی ان کی باتوں کی بات الگ ہے، یہ حلوہ ہے دل کا سکون، اے دوست گھر میں بننے کی رات کی بات الگ ہے، تو کہے پلیٹیں بھر کر کھا لے، محبت کے جذبات کی بات الگ ہے۔ گاجر کا حلوہ we just love it، اور یہ سردیوں کی سوغات ہے۔ تو ہوپ فلی آپ کو جو بھی میں نے ابھی تک باتیں کی ہیں، موٹیویشنل باتیں کی ہیں، شعر و شاعروں میں باتیں کی ہیں، تو آپ کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو گیا ہوگا۔ we have to prove ourselves، we have to do something ourselves، کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، اپنا ویٹ لاس کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا ویٹ کافی گین ہو گیا ہے، کیونکہ سی سیکشن کے بعد کافی ویٹ گین ہو جاتا ہے، اور اس حساب سے بچوں کا خیال، اپنا خیال، گھر کا، بس یہ ساری باتیں دل میں تھیں، تو پھر ایک میں نے اپنا ڈیلی ولاگ یہ بنایا کہ اس میں ساری باتیں کر ڈالوں، اپنی دل کی بس بھڑاس ہی نکالوں۔ تو ہوپ فلی آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ویڈیو اور بھی ہیں تو آپ لائک کریں اور کمنٹس کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں کہ اس طرح کی ویڈیوز میں اور بھی بناؤں، مجھے موٹیویٹ کریں تاکہ میں اور بھی بنا سکوں۔ تو یہاں میں گاجر کا حلوہ اپنے لیے وہ کھا رہی تھی، بہت یم تھا، بہت مزے کا تھا۔ اس کی الگ ریسیپی میں آپ کو اپنے چینل پر ہی دوں گی ترتیب کے ساتھ کہ کیا کیا میں نے ڈالا تھا۔ ابھی تو میں نے صرف وائس اوور میں اتنا ہی کیا تھا، اور یہ کپڑے ہیں، کپڑوں پر بھی ایک شعر ہو جائے۔ کپڑے دھونے بھی ایک ہنر ہے، مان لو، ہر دھبے کی کہانی کو پہچان لو، مشقت کا یہ لمحہ سکون دے جائے، صبر کے ساتھ ہر شکن سلجھا لو، پانی کے قطروں میں محبت بسی ہو، ہاتھوں سے ہر تار کی نرمی سے دھو، کپڑوں کی دھوپ میں جب سکھایا جائے، زندگی کی گرمی کا بھی مزہ پایا جائے، ہوا کے جھونکے سے خوشبو مہکے، کپڑوں میں محنت کی تصویر چمکے، تہہ کرنا بھی ایک فنون ہے، دیکھو ہر فولڈ میں ایک نظم بنا لو، دیکھو یہ کام چھوٹا سہی مگر اہم بہت، اس میں بھی زندگی کا سکون بہت، گھر کے یہ کام ہی زندگی کے رنگ ہیں، ہر حرکت میں چھپے ہزاروں سنگ ہیں۔
سو ہوپ فلی یہ بھی پوٹری آپ کو اچھی لگی ہوگی کہ مجھے شعر و شاعری کا بہت شوق ہے. مجھے بس میں کہتی ہوں بیٹھے بیٹھے ایسے شعر و شاعری میں بولتی رہوں. ایز اے بینگ ہاؤس وائف ہمیں اپنے لیے ہر چیز وہ کرنی چاہیے جو ہم نہیں کر سکتے یا اپنے خواہشات، ہم نے اپنے جذبات دبائے ہوئے ہیں. گھر کے ہر کونے کی پہچان ہوتی ہے وہ، محبت کی خوشبو سے مہمان ہوتی ہے وہ. ہر دیوار پر اپنی دعا لکھ جاتی ہے، خود سادہ مگر جگ کو سجا جاتی ہے. چولہے کی گرمی میں خوب پکتی ہے، ہر ذائقے میں اپنا دل ملاتی ہے. صفائی کے قطروں میں چمک ہے اس کی، ہر خاموشی میں چھپی دھمک ہے اس کی. یہی اس کی طاقت، یہی اس کا فن ہے، گھریلو خواتین گھر کا روشن چمن ہے. So hope you like my video. Subscribe my channel. Okay, Allah Hafiz. Bye bye.